اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ دوسری سورۃ شریفہ کے 12ویں رکوع میں آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100 4 آیتیں پڑھ کر سنائی گئی ہیں، اور الحمدللہ اس کے ساتھ یہ بات عرض کی جا سکتی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتوں میں سے 100 آیتیں اللہ نے مکمل کرنے کی توفیق اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے نصرت، اپنی عنایت سے فرمائی۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ ارشاد فرمایا، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی ہو دشمن جبریل کا تو پھر بے شک انہوں نے تو اس قرآن کو آپ کے قلب انور پر نازل فرمایا اللہ کے حکم سے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو کچھ اس کے پہلے ہے، اور ہدایت اور بشارت ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، پھر بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نہیں انکار کرتا ان کا کوئی مگر صرف نافرمان لوگ۔ کیا اور جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت ایمان ہی نہیں رکھتی۔ یہ ان آیات بینات میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آیات اور صورتیں ان کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول اس کو کہا جاتا ہے کہ کس تناظر میں، کن حالات میں کبھی یہ ہوا کہ کوئی واقعہ پیش آیا اور اس موقع پر کوئی آیت شریفہ نازل ہوئی، کوئی صورت نازل ہوئی۔ کبھی لوگوں نے کوئی سوال پیش کیا، اس سوال کے جواب میں کوئی آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی۔ تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو شان نزول اگر سامنے ہو، ہمارے محققین نے، مفسرین نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کاوشیں کی ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے دسترخوان پورا بچھا ہوا ہے، لیکن ہمیں ہاتھ بڑھانے کی بھی توفیق نہیں ہے۔ اتنے بے توفیقے ہیں ہم لوگ، اتنی محنتیں کی ہیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی خدمت میں اس امت کے اسلاف نے، اس امت کے بزرگوں نے، کہ ان کے واقعات کو اگر آج بیان کیا جائے تو ہم جس درجے تن آسانی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا کہ ان واقعات کو ماننے میں بھی اس کو تأمل ہوگا کہ کیا ایسے لوگ بھی اللہ نے اس زمین میں پیدا کیے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی چیز سے اگر کسی کو محبت دے دیتا ہے، پھر وہ محبت اس کو ایسے ایسے کام کراتی ہے جو اس سے وہی لوگ واقف ہوں گے جو اس وادی سے گزرے ہوئے ہوں۔ تو اس کے شان نزول میں یہودیوں نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، یہ قرآن جو آپ پر نازل ہوتا ہے یہ کون لے کر آتا ہے، کون فرشتہ لے کر آتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نزول قرآن جو ہوتا تھا وہ حضرت جبریل کے ذریعے ہوتا تھا۔ قرآن نے فرمایا بھی، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر روح الامین نازل ہوتے ہیں،
یہ جبریل کا لقب ہے، روح الامین، امانت دار روح۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور وہ اس کو لے کر نازل ہوتے ہیں آپ کے قلب پر تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دیں۔ آپ کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قرآن جبریل لاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جبریل سے تو ہماری پرانی عداوت ہے، جبریل سے معاذ اللہ، ان کے قول کی ہماری پرانی عداوت ہے، ہم پر سخت احکام بھی وہ لے کر آئے ہیں، اور ہمارے بھائی بہن جو پچھلے زمانے میں ہلاک کیے گئے ان پر عذاب بھی آسمان سے لے کر یہی جبریل آتے تھے، اس لیے جبریل اگر لاتے ہیں تو پھر ہم اس قرآن کو معاذ اللہ نہیں مانیں گے۔ ہاں، میکائیل یہ رحمت کے فرشتے ہیں، ماشاءاللہ بارش کا نظام ان کے طرف ہے، اگر وہ اس کو لے کر آتے تو ہم کو ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں کسی چیز کے نہ ماننے کے 10 بہانے۔ آج میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس بات کی کہ ملائکہ یعنی فرشتے جو اللہ کی خاص مخلوق ہیں، جس طرح انسان ایک جنس ہے، ایک مخلوق کی ایک قسم ہے، جس طرح جنات ہیں، انسان ہیں، اسی طرح ملائکہ بھی ہیں۔ ملائکہ جو ہیں، ملائکہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، یہ ملک کی جمع ہے۔ ملک اکیلے فرشتوں کو کہتے ہیں اور اس کی جمع مکسر بنتی ہے ملائکہ، جو پلورل میں استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ فرشتے۔ اور 2 فرشتوں کے لیے یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، اس لیے ملکین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، ملکین یعنی 2 فرشتے، تو ملکین، اور اس کے بعد ملائکہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ یہ فرشتے جو ہیں، اس کو اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، جیسے انسان کو خلق الانسان من طین، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ انسان جو ہے یہ مٹی کا پیدا کیا ہوا، جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہوا۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جس چیز سے پیدا کرنا چاہے اس نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتوں کی فطرت جو اللہ نے، ایک بات خاص یہ فرق یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انسانوں اور جناتوں کی نسل ہوتی ہے اس طرح فرشتوں کی نسل نہیں ہوتی۔ ہر فرشتہ ایک اکائی ہوتا ہے، وہ اللہ کے امر سے بنتا ہے، اور پھر ان کی جسامت اور ان کی حیات اور ان کی جیسا، اور دوسری اہم بات جو یاد رکھنا ہے کہ ان کی فطرت میں اللہ کی نافرمانی سرے سے ہے ہی نہیں، فطرت میں نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے بس جو کہا جائے وہ کر ڈالتے ہیں، کسی سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں، جو اللہ نے حکم فرمایا اتنا کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کرنا ہے۔ معراج کی شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں کی سیر اللہ نے کروایا، جنت اور جہنم کو جب اللہ نے آپ کو مناظر دکھلائے، اور سفر معراج کیا ہے اہل ایمان جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں 2 خاص مقامات ہیں، ایک تو 15ویں پارے کا ابتدائی حصہ جہاں سے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد 27ویں پارے میں سورۃ النجم۔ ان دونوں مقامات پر واقع معراج کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل اپنے کرم سے وہاں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت آپ کے سامنے تفصیل سے اس واقعے کو پیش کریں گے جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزہ عطا فرمایا۔ یہ شان نبوت جو ہے، عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتا ہے یہ واقعہ معراج۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ معراج کی شب میں نے دیکھا کہ آسمان میں کوئی ایک بالش جگہ ایسی باقی نہیں ہے، خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول نہ ہو۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا لا یعلم جنود ربک الا ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ان فرشتوں میں، انہی فرشتوں میں حاملین عرش ہیں۔ حاملین عرش ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں۔ بات آ گئی تو میں آپ کو آپ کے ایمان کی وجہ سے، ایمان جو ہے وہ کتنا قابل مبارکباد ہے، اس ایک آیت شریفہ سے اس کا آپ انداز کریں گے کہ جن فرشتوں نے عرش الہی کو تھاما ہے، آج ان کی تعداد جو ہے حدیث شریف میں 4 ہے، اور
قیامت کے دن حشر کے میدان میں فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن عرش الہی جو ہوگا وہ 8 فرشتوں کے اوپر ہوگا، اور پھر ان گنت فرشتے اس عرش الہی کا مسلسل طواف کرتے رہتے ہیں، عرش الہی کے آزو بازو مسلسل گھومتے رہتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن شریف میں ایک سورت کا نام سورہ مومن ہے، مومن ایمان والا، آپ کے نام پر یہ سورت ہے۔ رب نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ فرشتے جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو مسلسل اس کے اطراف میں طواف کرتے رہتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی اور اس کے حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ کا ایمان، اس ایمان نے آپ کو اس مقام پر فائز فرمایا، آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے اطراف طواف کر رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے ہمارے رب، جن لوگوں نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے اور تیرے راستے پہ چل پڑے، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آپ انداز فرمائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان قبول کر کے اہل ایمان کے زمرے میں آنے کے بعد یہ شخص حاملین عرش جو فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش الہی کے اطراف طواف کر رہے ہیں، ان کی دعائے مغفرت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے یہ فرشتوں میں۔ اب ان فرشتوں میں چونکہ یہاں تذکرہ جو ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُ عَلَىٰ، یہاں جبریل کا تذکرہ ہے، حضرت میکائیل کا تذکرہ ہے۔ جبریل جو ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، اور ان کے ذمے سب سے اہم کام جو ہے سارے انبیاء علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کے پاس وحی ربانی کو پہنچانا، یہ ذمہ داری حضرت جبریل کی ہے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا فرشتہ جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ایمان والے جو ہیں، ان کی ہر ایمان والے کے دل میں جب کسی نبی کا، کسی رسول کا نام آتا ہے تو اس کے دل میں ایک تمنا موج مارتی ہے، کاش میں بھی ان کی زیارت کر سکتا۔ کیسے ہوں گے ہمارے والد محترم حضرت آدم؟ جی میں نہیں آتا، اپنے والد کو دیکھنے کا شوق کس کو نہیں ہوتا؟ کیسے ہوں گے میرے والد حضرت آدم؟ کیسے ہوں گے جناب نوح، جن کو 950 سال اللہ نے تبلیغ اسلام کے لیے قبول فرمایا ہوا؟ کیسی ہوگی حضرت شعیب علیہ نبی الصلاۃ والسلام کی صورت مبارکہ؟ کیسے ہوں گے جناب موسیٰ، جن سے اللہ نے کلام فرمایا؟ آدمی کی جی میں آتا ہے۔ تو حضرت جبریل یہ وہ خوش نصیب فرشتہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک جتنے انبیاء کو اللہ نے بھیجا، ان سب کے پاس وحی ربانی کے لانے کا نظم جو ہے اور ذمہ داری حضرت جبریل کی ذمہ کی گئی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے انبیاء کی زیارت جس فرشتے نے کیا ہے وہ حضرت جبریل ہے۔ اب جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو اس کی دلیل ہمارے مفسرین جو ہیں وہ قرآن شریف کی اس آیت شریفہ سے دیتے ہیں جس میں رب نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ فرمایا یہ قرآن یہ لایا ہوا ہے ایک باعزت فرشتے کا۔ یہ رسول کا لفظ جو ہے، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام لانے والا،
یہ لفظ یاد رہے کہ حضرات انبیاء کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن فرشتوں کو بھی جب وہ پیغام لے کر آتے ہیں تو ان کے لیے بھی لفظ رسول استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ کلام لایا ہوا ہے ایک باعزت فرشتے کا، رسول کریم، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بہت ہی طاقتور اور عرش والے کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک انتہائی عزت والا، انتہائی مقام والا، مطاع کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، جس کا کہا مانا جائے، مطاع ثم امین، مطاع ثم، وہاں پر اس کا کہا مانا جاتا ہے، امین اور انتہائی امانت دار۔ اب یہ ہے کہ جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس وحی ربانی لے کر آتے تھے، تو یہ بات بھی یاد رہے ہمارے ناظرین کو کہ جب جبریل آتے تو وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، بلکہ صحیح روایات کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، 2 مرتبہ، اور دونوں مرتبہ کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ تو حضرت نے جو شب معراج ہے جس کو فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، وہ سدرۃ المنتہا کے قاصد، سدرۃ المنتہی جو اس کائنات کی انتہا ہے، منتہا کس وقت انتہا، جو اس کائنات کی انتہا ہے، اس پر جناب جبریل کو ان کی اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، جنت المأویٰ کے، لیکن اس کے علاوہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکہ معظمہ میں بھی، بڑی طویل روایت ہے وہ، ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں اس حال میں نے جبریل کو دیکھا کہ پورا افق ان کی ذات سے بھر گیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جب حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جبریل انسانی شکل میں آپ کے قریب آئے، اور جس کو قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اصل میں قرآن شریف کی آیتیں جو ہوتی ہیں ان کو اصل آیتیں پڑھ دی جائیں تو مضمون بالکل آیت کے الفاظ کو سننے کے بعد واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل کو اس طرح 2 مرتبہ دیکھا، اور باقی جو آپ جیسے غار حرا میں جب آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر 23 سال کی طویل مدت میں جو قرآن نازل ہوتا رہا، اس نزول قرآن کے موقع پر آپ حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے تھے، مگر بنیادی بات یاد رکھیں کہ عام طور سے ایک بہت مشہور صحابی ہے حضرت دحیہ کلبی، ان کا نام ہے دحیہ کلبی، اتنے خوبصورت صحابی تھے یہ کہ سیرت میں آتا ہے کہ یہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے، اتنے خوبصورت صحابی تھے۔ تو عموماً جبریل جب وحی لے کر آتے ان کی شکل میں آتے، لیکن بعض وقت اوقات میں دوسرے صحابہ کی شکلوں میں بھی آتے تھے۔ اور جو بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت جبریل جب وحی ربانی لے کر آتے، جب قرآن لے کر آتے، تو اس وقت بھی ہر چند کے وہ انسانی شکل میں ہوتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ہمیشہ خیال رکھیں۔ ہاں، چونکہ نزول وحی کی کیفیت ہی الگ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کیفیت طاری ہوتی تھی نزول وحی کے موقع پر، فرشتے حضرات صحابہ اس کو جانتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پر جو کیفیت طاری ہوتی اور اس وحی کے نزول کی جو، تو ہم سارے کے سارے لوگ اس کو پہچان لیتے اور ہم بالکل خاموش بیٹھ جاتے۔ جب سلسلہ وحی منقطع ہوتا تو جو کچھ رب نے اپنے احکام نازل فرمائے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتے۔ تو جو آپ پر کیفیت طاری ہوتی تھی اس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ جبریل آئے ہیں، پیغام ربانی وحی کا سلسلہ شروع ہے، اور حضرات صحابہ خاموشی دیکھتے، لیکن جبریل وہاں پر کھڑے ہوئے، حضرت جبریل کو ان کی انسانی شکل میں ہونے کے بعد بھی صرف صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دیکھ سکتے تھے، صحابہ نہیں دیکھتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، یعنی یہ ان حضرات کی تقدیر اور خوش نصیبی ہے
کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا. ان دو واقعات میں تو ہمارے سامنے ہیں کہ ماں خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی سب سے پہلی اہلیہ صحابہ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جبریل آئے ہوئے ہیں، اور جبریل یہ کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ فلاں کو آپ کی یہ ہیں ان کو رب تعالیٰ سلام فرما رہا ہے. اور پھر کبھی جبریل ہی ان کو سلام کرتے کہ میرے طرف سے ان کو سلام کہہ دیجئے، اور جواب میں وہ امی جان کہتے کہ ہاں میرا بھی سلام جبریل کو کہہ دیجئے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے ایک واقعہ جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے حدیث شریف کے روشنی میں، اس میں جبریل انسانی شکل میں آئے، اور اس وقت سارے صحابہ جو اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے انہوں نے ان کو دیکھا ہے. اور اس حدیث جبریل کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر تھے. اچانک ایک شخص نمودار ہوا. اب ظاہر ہے کہ مدینہ طیبہ اور آزو بازو ظاہر ہے کہ پہاڑی ہے اور ریگستان ہے. کوئی شخص سفر کر کے آئے گا تو اس کے اوپر سفر کے اثرات تو رہیں گے نا. یہ کہ پورا گرد و غبار سے اٹا ہوا انسان ہوگا، گھوڑے پر اونٹ پر جس بھی چیز پر آیا گرد و غبار سے اٹا ہوا ہوگا، اس کے سفر اثرات ہوں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے عجیب بات دیکھی کہ وہ شخص جو تھے وہ بالکل نوارد تھے. ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، کیونکہ مدینہ کی آبادی ایسے کوئی کروڑوں کی تھوڑی تھی، کوئی کسی ایک دوسرے کو سب جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ بالکل نوارد تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. اور اس پر بھی حیرت کی بات ہے کہ ان پر سفر کے بھی کوئی اثرات نہیں تھے کہ مسافر ہوں. وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، دو زانو بیٹھ گئے، اور حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ انہوں نے اپنے زانوؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے بالکل قریب ملا لیا اور سوال کرنے لگے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اس میں ہر سوال کا جواب اگر ہم دیں تو بہت تفصیلی ہو جائے گا. انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو ہمارے احسان ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کی کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن احسان جب جبریل نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کہتے ہیں آج بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا اور اگر یہ اس کے لیے ممکن نہ ہو تو کم سے کم وہ یہ سوچے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. دیکھیے، ہم کسی بھی عمل کو کرتے وقت ہمارے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ عمل کس کے سامنے کیا جا رہا ہے، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس اعتبار سے ہم اس عمل کو سجا سنوار کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب مومن کو ہر عمل کے موقع پر یہ خیال رہے کہ میرا یہ عمل میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ بہترین قسم وہ ہر عمل میں لانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. میں عمل اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ جو میرا محبوب حقیقی ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کس طرح کروں کہ میرا رب اس کو پسند کر لے. تو آپ نے احسان کی تعریف میں یہ فرمایا. پھر حضرت جبریل نے انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا سائل اور مسئول، جو پوچھنے والے ہیں اور جن سے پوچھا جا رہا ہے، دونوں کا علم اس معاملے میں برابر ہے. اس کے بعد وہ شخص چلے گئے. آپ نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو صحابہ تو محو حیرت تھے. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو راوی ہے اس حدیث شریف کے، یہ ہم کو بڑی حیرت تھی کہ نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور اس سے زیادہ حیرت کی بات اگر باہر کے ہیں تو ان کے اوپر سفر کا بھی کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے. کون ہے یہ؟ تو وہ تو محو حیرت تھے. جیسے وہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے تم کہاں جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہاں یہ بات میرے بھائیوں اور بہنوں خیال رہے کہ کوئی بھی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کیا تم فلاں چیز کو جانتے ہو، وہ چیز اگر حضرات صحابہ کے علم میں بھی ہوتی
اس کے بعد بھی وہ جواب دیتے اللہ اور اس کے رسول بہتر۔ اتنا ادب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نہیں ہاں جی ہاں ہم کو معلوم ہے نا فلاں چیز آپ نے بتائی نا، کبھی ایسا جواب ہر سوال کے جواب میں ان کا ایک ہی جواب ہوتا حضرات صحابہ کا، چاہے وہ اکیلے صحابی ہوں، چند صحابی ہو، صحابہ کی جماعت ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا تم اس بات کو جانتے ہو، تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں اسلام سکھانے آئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا تھا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، سب بنیادی سوالات ہیں اسلام کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں اسلام سکھا۔ اس آیت شریفہ میں جو آج پڑھی گئی، چونکہ اس میں جبریل کا تذکرہ تھا اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے ہم نے لائیں، اس لیے کہ جبریل جو ہیں سید الملائکہ، اور اس اعتبار سے کہ ساری وحی جب ان کے ذریعے آئی، یہ قرآن بھی جو نازل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب انور پر، اس کا ذریعہ بھی اللہ نے جبریل کو بنایا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گہرا تعلق ہے حضرت جبریل سے، اور انتہائی محبت کا، عظمت کا، عزت کا، تعظیم اور تکریم کا ہمارا تعلق ہے کہ آج جس کلام کی بنیاد پر اللہ نے آج ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو کھول کر رکھا ہے، اس کتاب کو لانے میں اللہ نے ان جبریل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان جبریل کے بارے میں جب وہ قرآن آپ کے سامنے آ کر پڑھتے وحی کی شکل میں، تو سورہ قیامہ ایک سورۃ شریفہ ہے قرآن شریف میں، اس میں شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل پڑھتے تو آپ بھی اس کو دہرایا کرتے تھے، ان آیات بینات کو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مقدس کو اس لیے حرکت نہ دیں کہ آپ اسے جلدی یاد کر دیں گے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو یاد کرا دینا اور اس کو پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پڑھتا کون تھا؟ جبریل پڑھتے تھے، لیکن رب تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ اس کو سماعت فرمائیے، اس کو غور سے سنیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو واضح بیان بھی کروا دیں گے کہ ہم نے کس آیت میں کیا معنی اور کس آیت پر کس طرح عمل کیا جائے، اس کی تشریحات کیا، وہ بیان بھی ہے۔ گویا ساری ذمہ داری اللہ نے اپنے حوالے رکھی، اس کو یاد بھی ہم کرائیں گے، اس کو پڑھائیں گے بھی ہم، اس کی تفسیر اور اس کی تشریحات کو بھی ہم بیان کروائیں گے۔ اب یہاں فرمایا کہ جو کوئی من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمنی رکھتا ہے اللہ سے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں سے، ورسولہ اور اس کے رسولوں سے، وجبریل ومیکال اور جبریل سے اور میکال سے، میکال جن کو ہم حضرت میکائیل کہتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، پھر یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ ایسے کفر، یہ ان کو کافرین کا لفظ کہا ہے، جو جبریل سے، میکائیل سے، فرشتوں سے، رسولوں سے اللہ سے دشمنی رکھ مومن ہوگا، وہ ان کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کیا آپ کی طرف آیات بینات، یہ جو جبریل لے کر نازل ہوئے ہمارے حکم سے لے کر نازل ہوئے۔ تو جبریل کی مخالفت گویا اللہ کی مخالفت ہے، جبریل اپنے من سے لے کر آئے تھے، اللہ کے حکم سے آئے تھے، اس لیے فرمایا ہم نے نازل فرمایا آپ کی طرف واضح نشانیاں، واضح آیات، واضح احکامات۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کا انکار تو صرف وہی کر سکتا ہے جو فاسق ہو، نافرمان ہو۔ اور آگے فرمایا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کوئی عہد، کوئی وعدہ، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے اس کو پیچھے ڈال دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت ایمان ہی نہیں رکھتی، انہوں نے جتنی حرکتیں کی ہیں وہ بے ایمانوں کی حرکتیں ہیں۔ ایک مومن ایمان لانے کے بعد اس میں سے کسی بھی عمل کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ان گناہوں پر جس چیز نے ان کو آمادہ کیا ان کا کفر ہے۔ یہ جو اپنے ایمان کے دعوے دار ہیں ان کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ آیا ایمان والے ہیں
یا ایمان کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کی کیفیات جو ہیں، ان کی خصوصیات جو ہیں غیر مومنانہ ہیں۔ یہ جس چیز کو ایمان سمجھ رہے ہیں، ایمان ان اعمال پر کبھی بھی ایک انسان کو نہیں ہے۔ اس موقع پر ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔